اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الصلوات اللهم صل على محمد و آل محمد۔ مالک کل جہاں رب الارباب پروردگار عالم کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی سانسیں اور عطا فرمائی کہ اس کے دسترخوان کرم پر آ جمع ہوئے۔ سب سے پہلے تمام ہی مومنین آپ سب کو اپنی ذات کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اور پروردگار عالم نے جو رستہ اپنے بندوں کو بتلایا ہے اور سکھلایا ہے، یہ وہ رستہ ہے کہ جو اس کائنات میں بنی نوع بشر کے لیے، بشریت کے لیے، انسانوں کے لیے بہترین رستہ ہے، جو ایک ہولسٹک زندگی کو انسان جس سے جی سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے تو وہاں پر سارے انسان بہانے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ارے یہ تو مولانا کی باتیں، مولوی لوگوں کی باتیں۔ اور جہاں پر آزادی کی باتیں آتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ بالکل آزاد رہ کر زندگی گزارے گا۔ تو انسان فقط ایک چھوٹی سی بات، ایک بہت ہی سامنے کی بات اس کو سمجھے اور سوچے کہ وہ بھی تو ایک آزاد زندگی گزار رہا ہے۔ جب چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے، جب چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جب چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں حیوان کہتے ہیں۔ وہ بھی تو اپنی مرضی سے آزاد زندگی گزار رہا ہے، تو کیا وہ ایک بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے؟ اپنے اعتبار سے وہ جو حیوان ہے، وہ جو جانور ہے، وعلیکم السلام، وہ تو اپنے اعتبار سے ایک زندگی گزار رہا ہے بینگ این اینیمل۔ لیکن انسان کو پروردگار عالم نے اینیمل نہیں بنایا ہے، اسے ہیومن بینگ بنایا ہے۔ اور انسان کو جو پروردگار عالم نے انسان بنایا ہے، تو وہ جو وجہ ہے جو انسان کو امتیاز دیتی ہے اور جو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ ہے انسان کا شعور، وہ ہے اس کی عقل، اس کا دماغ۔ تو ایک وہ اینیمل کہ جس کے پاس بھیجا تو ہے، جس کے پاس مغز تو ہے، مگر جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسے، اور انسان کے جس کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے کہ اسے عقل عطا کی ہے۔ عقل کا مطلب وہ نرم سا گوشت نہیں ہے کہ جو انسان کے اسکل کے اندر رکھا ہوا ہے، اسے عقل نہیں کہتے، وہ دماغ ہے۔ اس دماغ کے پاس سوچنے سمجھنے کی اور پوری باڈی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن عقل اس شے کو نہیں کہتے جو انسان کے سر کے اندر موجود ہے۔ وہاں سے انسان سوچتا ضرور ہے، مگر عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل انسان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو
دل اور دماغ کو ملا کر جو صحیح راستہ بتایا گیا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے چلنا، اسے عقل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ذرا سا پڑھ لکھے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ when it comes to the atheism، یہاں تک کہ جو لا الحاد کی طرف آ جاتے ہیں لوگ اور لا مذہب اور لا دینیت کی طرف آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں عقل دماغ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آزاد پیدا ہوئے تھے اور ہم آزاد مریں گے، جب کہ اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے وہ صرف اس لیے نہیں دی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور کوئی بڑا اگر تمہیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہے اس کو بھی مت سنو اور تمہاری چھوٹی سی دماغ میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کر ڈالو، اس لیے عقل نہیں دی ہے۔ ایک حدیث اس کے اندر میں نے شاید ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی یہ بات ریفرنس کے طور پہ بات عرض کی تھی کہ جو کتاب العقل والجہل الکافی، اصول کافی جو کتاب ہے، اس میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل کا چیپٹر ہے، علم اور جہل کا چیپٹر نہیں ہے، عقل اور جہل، کیونکہ جہل کا اپوزٹ علم ہے، جہل کا اپوزٹ عقل نہیں ہے۔ لیکن جو اس چیپٹر کو نام دیا گیا عقل اور جہل، اچھا اس کی وجوہات ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن ان الکافی کی کتاب اور حدیث کی جو ہماری بڑی کتاب ہے اصول کافی، جو الکافی کی پہلا پورشن ہے، اصول کافی کا پہلا چیپٹر عقل و جہل کا چیپٹر، اس پہلے چیپٹر کی پہلی حدیث اس بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 3 چیزیں آفر کی گئیں، حیا، عقل اور علم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو لے لیا، علم اور حیا کو حضرت جبریل امین سے کہا کہ ان دونوں کو کہیں کہ یہ چلی جائیں۔ تو حضرت جبریل نے مسکرا کر کہا، اب یہ مسکرا کر کہا ہوگا، حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت جبریل مسکرائے، ٹو بی ویری پریسائزڈ، حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ دونوں وہیں رہیں گی کہ جہاں پر عقل رہے گی، علم اور حیا دونوں چیزیں وہیں رہیں گی جہاں پر عقل رہے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو جب چوز کیا ان تینوں چیزوں میں سے، تو ان کا اسے ٹیسٹ کرنے کا ایک کرائٹیریا تھا اور ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، قال لہ اقبل فاقبل وقال لہ ادبر فادبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، جیسے انسان کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی اگر خریدنے جاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، کوئی اپلائنس لینے جا رہا ہے، کوئی گاڑی کچھ بھی ہے تو اس کو ایک ٹیسٹ ڈرائیو کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو آپٹ کرنے سے پہلے اس کو جو ٹیسٹ کیا ہے وہ اس طرح سے ٹیسٹ کیا ہے، عقل سے کہا آگے آ جا، وہ آگے آ گئی، اس سے کہا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یعنی عقل نے اپنی مرضی نہیں چلائی، نمبر 1۔ نمبر 2، عقل نے اللہ کے ریپریزنٹیٹو کی بات کو مانا۔ جب بھی اللہ کے نبی جو کہ حضرت آدم ہے، جو اور ہی از دا ریپریزنٹیٹو آف اللہ آن ارتھ ایٹ دیٹ ٹائم، تو آدم علیہ السلام نے، الہی نمائندے نے جب عقل کو ایک حکم دیا کہ آگے آ جا تو وہ آگے آ گئی، اور اس سے کہا کہ پیچھے ہٹ جا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ ہے چیز خریدنے کے لائق، لے لو اسے، رکھ لو، یہ کام آئے گی۔ یعنی کہ سارا کا سارا راز کس چیز میں ہے؟ فالوئنگ میں ہے۔ سارا کا سارا راز کس میں ہے؟ تسلیم میں ہے۔ سارا کا سارا راز کس میں ہے؟ سبمیشن میں ہے۔ اور سبمیشن کا معنی ہے تسلیم، تسلیم کا سمپلیفائڈ فارم ہے اسلام۔ اسلام کہاں سے نکلا ہے؟ تسلیم سے تو نکلا ہے۔ اور ہمیں یہی بات سمجھ نہیں آتی ہم کس کام کے مسلمان ہیں اور کس نام کے مسلمان ہیں، یا صرف نام کے مسلمان ہیں، کہ ہم کہتے تو ہیں ہم بہت بڑے مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن اس مذہب پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے اوپر ٹیگ بہت بڑا لگا ہے، مسلم، مسلم کا ٹیگ لگا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ مسلم کا مطلب ہے سبمٹ کر دینے والا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ دس از دا کوسچن۔ تو خیر، ہم اس طرف اب کیا بات کو زیادہ لے کر جائیں، لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھیے گا کہ عقل کو کائنات کی ہر چیز چھوڑ کے چلانے کا نام کمال نہیں ہے۔
یعنی عقل اس بات کا، یعنی انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ میرے پاس عقل ہے، مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کوڈ آف کنڈکٹ اور کوڈ آف لائف کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام اپنے پاس رکھے مولانا صاحب۔ یہ آپ لوگ مولویوں کی باتیں ہم کو پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 25 سال سے، 30 سال سے، 35 سال سے، 50 سال سے۔ ہاں، جو بیڈ فالوورز ہیں ان کی وجہ سے گڈ ریلیجن کو یا بیسٹ ریلیجن کو ہم ڈسکارڈ نہیں کر سکتے۔ برے فالوورز کو انسان دیکھ کر، ایسے انسان کو کہ جو دین کو فالو نہیں کر رہا، اس کو دیکھوں اور میں یہ کہوں کہ دین ہی خراب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کرنے والے کو دیکھ کر کہوں کہ امام جعفر صادق نے تو غلط کہا ہے، یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی طرح سے دین مبین اسلام کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ ایک ہی چیز مانگی ہے، تمہیں دین ہم دے رہے ہیں، کتاب کی جو تمہیں گائیڈ کرے گی وہ کتاب ہم دیں گے، رہنما، رہبر، نبی، امام، یعنی کہ جو تمہیں گائیڈ کرنے والا ہے، امام اور معصوم اور نبی، من جانب اللہ آنے والا نبی، من جانب اللہ آنے والا امام، یہ تمہیں ہم پرووائڈ کریں گے، ایگزسٹنس تمہیں ہم دیں گے، ماں باپ تمہیں ہم دیں گے، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس تمہیں ہم دیں گے، میز ہم پروڈیوس کریں گے زمین سے، رائس ہم پروڈیوس کریں گے، پہاڑ ہم بنائیں گے، ہوائیں ہم چلائیں گے، بارش ہم برسائیں گے، پھولوں کو ہم بنائیں گے، اس میں مہک ہم دیں گے، شہد ہم خلق کریں گے، مکھیوں پر وحی ہم کریں گے، نبیوں کو مشکلوں سے ہم گزاریں گے، مشکل حالات نبی فیس کریں گے، شہادت امام دیں گے، قتل ان کے بچے ہوں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف جو کہا جائے اس پہ یس سر کہہ کے سر جھکانا ہے، بس۔ اس کے بعد اگر یہ کر لیا، جنت بھی ہمیں ہی دیں گے، ہم بھی دیں گے تمہیں، اور وعدہ کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں، ہم سے کچھ نہیں مانگا گیا، صرف ایک چیز مانگی گئی ہے، جو کہا گیا اس پر عمل کرو، بس۔ وہ بھی ہم سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کروٹیں لیتے ہیں ہم، آؤچ کرتے ہیں ہم کہ یہ کیا بول دیا اسلام نے، یہ کیا نبی نے پیغام دے دیا 2025 میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2026 معذرت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ سال گزر رہے ہیں، تو میں تو 25 میں ہوں گی۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا، تو خدا کی طرف سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ اتنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس تھاٹ کو انسان اپنے ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ ہم سے تو صرف ایک ہی چیز مانگی ہے کہ فالو واٹ ہیز بین سیڈ۔ لہٰذا پروردگار ہم سب کو تقوی الہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری جو گفتگو حضرت صالح علیہ السلام کے اعتبار سے چل رہی تھی، تو امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل کی حدیث ہے کہ جناب جبرائیل اور رسول اکرم کی گفتگو ہو رہی ہے، اور رسول اللہ جناب جبرائیل کو بتلا رہے ہیں کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا خدا نے امتحان لیا تھا، اور وہ وقت یاد ہے کہ اللہ نے کس طرح سے قوم حضرت صالح علیہ السلام کو ختم کیا تھا، وہ واقعہ تمہیں یاد ہے؟ اور حضرت جبریل یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے نبی بہتر جانتے ہیں، اور پھر رسالت مآب میں بیان کرنا شروع کیا، اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ ہلاکت کیوں ہوئی تھی اس قوم کی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے قوم سمود میں اس وقت مبعوث کیا تھا جب حضرت صالح علیہ السلام کی ایج، ان کی عمر 16 سال کی تھی، 16 ایئرز کے تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ تب سے ان کو ڈیوٹی پر اللہ نے لگا دیا کہ قوم کی ہدایت کرو۔ اب 16 سال کی عمر میں حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کر دی؟ جواب ہے نہیں۔ تبلیغ حضرت صالح علیہ السلام نے 16 سال سے نہیں کی، 16 سال کی عمر سے پروردگار عالم نے نبوت کے درجے پر رکھا اور ذمہ داریاں عطا کی، مگر ابھی نہ زبان سے ان کو کوئی تبلیغ کرنی تھی، نہ ان کو کچھ کہنا تھا، صرف اور صرف اس قوم کے درمیان رہنا تھا، اور ایک اچھے فرد کی طرح سے، ایک اچھے شخص کی طرح سے زندگی کو لیڈ کرنا تھا، لائف کو لیڈ کرنا تھا اور زندگی کو گزارنا تھا، بالکل اس طرح سے جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب نے 40 سال
لوگوں کے درمیان رہ کر کوئی تبلیغ اسلام نہیں کی. وہ 23 ایئرز ان کی حیات طیبہ کا وہ حصہ ہے کہ جس میں تبلیغ اسلام کا انہوں نے کام کیا. تو 40 سال کیا کیا؟ 40 سال رسول نے قرآن بن کر دکھایا اور پھر 23 سال قرآن پڑھ کر سنایا رسول نے اپنی قوم کو. حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر سے اپنی قوم کے درمیان رہ رہے ہیں، دیکھنے والے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ ان کی اچھائی کے قائل ہوئے، یہاں تک کہ ان کی عمر مبارک کتنے سال کی ہو گئی؟ 120 ایئرز، 120 سال کے ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام. اب پروردگار عالم نے ان کو یہ وحی فرمائی کہ جائیے اور جانے کے بعد ان لوگوں کو متنبع کہیں اور ان کو کوشن کریں اور ان کو بتلائیں کہ ایک خدا کو ماننے کا ہے، توحید پرستی ہمارا مذہب ہے، یکتائی، وننس آف اللہ. یعنی کہ ہر نبی نے 2 پیغامات اپنی ہر آنے والے نبی نے اپنی قوم کو دیے، 2 پیغامات. ایک اللہ کی توحید، نمبر 2 ڈے آف ججمنٹ، قیامت. حضرت صالح علیہ السلام جب گئے تو بار بار ان کے کہنے پر بھی انہوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کیا، اور ان کے وہاں پر 70 بت تھے کہ جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے. 70 آئیڈلز، 70 بت. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن ان لوگوں سے جا کر یہ کہا کہ 16 سال سے تم مجھے دیکھ رہے ہو اور اب 120 سال ہو گئے، کل 104 سال میں تمہارے لوگوں کے درمیان رہا. اب ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کن موقع اور مرحلہ اس پر آ جاتے ہیں، ڈیسائسو. یہ تمہارے جو بت ہیں ان سے میں جا کر کوئی بات کرتا ہوں، اگر وہ پورا کر دیں، یا تم میرے خدا سے آ کر کوئی تقاضا کر دو اور مانگ لو تو وہ تمہیں مل جائے. پہلے نہیں مانی بات اور آپس میں مشورہ کیا اور اپنی قوم کے 70 ان کے حوالے سے سو کالڈ پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان لوگوں سے مشورہ کیا اور ان لوگوں کا ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے، ہمارے خدا تو ہیں، ہماری تو حاجتیں یہ تو پوری ہوتی ہیں ان لوگوں کے سامنے، ان بتوں کے سامنے سر جھکا کے، تو اگر صالح کہیں گے تو بھی تو یہ پورا کریں گے. اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم طے ہوا اور صحرا میں یہ اپنے بتوں کو اٹھا کے لے کر گئے. اچھا، صحرا میں لے جا کے یہ سارا شرط اور آزمائش پوری کرنے اور ٹیسٹنگ کرنے کی جو وجہ تھی وہ کہیں کتاب میں نہیں لکھی ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ ایکسپلوڈ ہو جائیں گے یا کوئی کچھ نہیں معلوم، وہ کچھ کتاب میں نہیں لکھا کہ ایسا کیوں کیا کہ جو ان کے ورشپ پلیس کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا کر یہ صحرا میں اپنے بتوں کو، سارے 70 بتوں کو لے کر آئے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو اگر ہم شارٹ کریں، حضرت صالح علیہ السلام نے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے گئے اور اس سے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے. لٹرلی حضرت صالح علیہ السلام نے بس اتنا کیا کہ تم اپنا نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے. اب خاموشی ہے، اٹر سائلنس، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر وہ سارے پریشان ہونے لگے. کہا اچھا تم سب سے بڑے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں اپنے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوں جس کی وجہ سے تم سامنے سے کسی کو سلام کرنا مناسب نہ سمجھتے ہو، یا تم اپنا نام بتانا تمہیں اچھا نہ لگتا ہو. تو ایک کام کرو، تم سے نہیں پوچھتا، تم سب سے بڑے ہو نا، تو تم سے چھوٹے والے سے پوچھتا ہوں اس کا نام. بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بھی نہیں کہا. اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے جو 70 بت تھے 70 سے جا کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. اچھا، اس عنوان کے ذیل میں اور بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات مزاح میں آ جائے گی تو اس کی طرف ہم نہیں جاتے. لیکن بت اپنا نام بھی نہیں بتا پائے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تو مان جاؤ، اب صرف اتنا کر لو کہ میرے خدا سے کچھ مانگو، میرے خدا سے کچھ طلب کرو. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر مشورہ کرنے دیں. تو وہ جو ان کے 70 عبادت گزار اور پرہیزگار لوگ تھے ان سے مشورہ کیا گیا. وہ جمعیت بیٹھی اور انہوں نے میٹنگ کی، اور اس ہائی پروفائل میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، ہم چلتے ہیں اور صالح علیہ السلام کے خدا سے مانگتے ہیں کچھ. یہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے، انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ اسی علاقے میں جہاں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اس صحرا کے اندر ایک پہاڑی تھی
ایک ہل تھا یا ماؤنٹین کہہ لیجیے. کہا اس پہاڑی کے پاس آؤ. وہاں اس کے پہاڑی کے قریب آئے اور کہا اے صالح اپنے خدا سے کہو کہ ابھی اسی وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکالے, ایک فیمیل کیمل کو نکالے, اور وہ کیمل اس طرح کی ہو کہ اس کی جو لینتھ ہے وہ 1 مائل کی ہو, 1 مائل, اتنی بڑی کیمل ہو, اور وہ ابھی کے ابھی اسی وقت اس پہاڑ سے نکلے, اس پہاڑ سے جو پہاڑ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اور حالت اس کی ہونی چاہیے, کلر اس کا ہونا چاہیے ڈارک ریڈ, اور اس کے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہونا چاہیے کہ جس کی ایج 10 منتھس کی ہو چکی ہو, یعنی 10 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہونا چاہیے. ایسی اونٹنی اپنے اللہ کو کہو کہ نکالے. اللہ کہ نبی حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بھی ختم نہیں ہوئے تھے, جو پہاڑ تھا اس میں سے کھڑکھڑاہٹ کی اور کریکنگ ساؤنڈز آنے لگیں. وہ پہاڑ کھلا, اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی اور نکلتی ہی چلی گئی, نکلتی ہی چلی گئی, باہر آتی ہی چلی گئی, یہاں تک کہ 1 کلومیٹر کہہ لیجیے, 1 میل کی اس کی لمبائی, اتنی بڑی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی. اور جیسے وہ پہاڑ سے نکل آئی, وہ پہاڑ کس طرح سے ہلا وہ سب تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, کس طرح سے, جیسے کہ وہ پہاڑ بے چین ہو, اور اس کی بے چینی اس وقت تھمی کہ جب وہ اونٹنی اس میں سے باہر آ گئی. یہاں تک کہ جیسے وہ اونٹنی باہر آ گئی, سارے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے, اور پھر یہ طے ہوا نہیں ابھی بھی ہم نہیں مانیں گے, اپنے خدا سے کہو کہ وہ بچہ جو ابھی اس کے پیٹ میں ہے وہ ابھی کے ابھی ڈیلیور ہو, ابھی کے ابھی باہر آئے. اور ویسا ہوا. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, اور وہ جو 10 منتھس کا بیبی اس کیمل کے پیٹ میں تھا وہ بھی اسی وقت باہر آیا. اب ان کا موقع تھا, اب ان کی باری تھی. کس چیز کی باری تھی؟ کہ یہ ایمان لے آتے حضرت صالح علیہ السلام کے دکھائے ہوئے اس معجزے پر. لیکن ان لوگوں نے یہاں پر بھی چون چرا سے کام لیا, اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے. پھر وہ 70 افراد, ان کی میٹنگ بیٹھی, اور انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اب کیا کرنا ہے, ماننا ہے نہیں ماننا ہے, کیسے ماننا ہے, کوئی بہانہ, کوئی ہیلا حوالہ. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ماننا تو پڑے گا, کیا کریں. یہ تو 70 افراد تھے, اب قوم کو جا کے بتانا ہے, نریٹ کرنا ہے واٹ وی saw with our own eyes. یہ چلے وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بتلا کے کہ اب ہم اس وقت آئیں گے جب ہم نے اپنی قوم کو یہ واقعہ بتا دیا ہوگا, تو ایمان لے آنے کے لیے آئیں گے. لیکن جب یہ وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو ان 70 سو کالڈ پرہیزگار لوگوں میں سے 64 وہ تھے کہ جو وہیں پر بہک گئے, اور انہوں نے انکار کر دیا, ہم نہیں مان رہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے دور ہوئے فوراً انہوں نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہم نہیں مان رہے, ہم اس کو نہیں مان رہے. کیا کہہ کے انہوں نے منع کیا؟ کہا یہ معجزہ نہیں, یہ جادو ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سیم باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, سیم بات مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. ایگزیکٹلی اسی طرح کے بہانے اماموں کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کیے گئے کہ جب امام معجزہ دکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ سحر ہے, ان ھذا الا سحر مبین, نعوذ باللہ یہ سوائے جادو کے, کھلے جادو کے اور کچھ نہیں. حالانکہ بہرحال چلیں اس طرف ہم نہیں آتے. لیکن ان 64 افراد کے جو بہک گئے, 6 تو بچ گئے, لیکن ان 6 لوگوں نے بھی ایمان نہیں لایا. کیوں؟ کیونکہ ان 6 لوگوں کے اندر ایک وہ تھا کہ جو شک کے مرض میں مبتلا تھا, جس کو شک تھا, وہ 50-50 تھا کہ یار ٹھیک ہے علی حق پر ہے کہ دشمن علی حق پر ہے, میں 50-50 ہوں. وہی واقعہ کہ جو ساری زندگی مناظرے کر کر کے گاؤں شیعہ کرتا رہا, لیکن آن ہز ڈیتھ بیڈ وہ اپنے شاگرد کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ یار مجھے ایک سوال ہے. شاگرد اور استاد, قریبی ترین شاگرد, کیا یار علی حق پہ تھے یا فلاں حق پہ تھا؟ اور شاگرد نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ تو گئے, ختم. یعنی جو انسان شک میں ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں 50-50 ہوں, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ 50-50 ہے, وہ یہ سمجھے وہ 0 پر کھڑا ہوا ہے.
کسی شے میں یقین کو نہیں مانگا گیا، عقیدے میں، ایمان میں یقین مانگا گیا ہے کہ یقین پر ہونا چاہیے. اور اس طرح سے انسان کو اپنے ایمان کو رکھنا ہے جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے جو پہاڑ اپنی جگہ نہ چھوڑے، اس طرح سے انسان کو اپنے ایمان کو رکھنا چاہیے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے میدان غدیر میں اتنا کھلا ہوا معجزہ دیکھ لیا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا بنایا جانا، یہ واقعہ دیکھ لیا تھا، تو اس کے فوراً بعد دروازے کو جلانا، علی کو مولا نہ ماننا، مولا کو سلام بھی نہ کرنا، یہ کیسے ہو گیا یہ سارا واقعہ؟ ابھی تو یہ دیکھ کر آئے تھے غدیر کے اندر کہ 18 ذی الحج کو ابھی تو مولا بنایا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول اللہ نے. مطلب مولا بنایا کیا ہے؟ مولائیت کا اعلان کیا ہے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے. جواب یہ ہے، یہ بھی ایک جواب ہے، صرف یہ نہیں، یہ بھی ایک جواب ہے ہسٹری سے کہ ابھی تو دیکھا آپ نے کہ ایک پہاڑی سے کہ جو ایک ناممکن کام تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. جواب یہ تھا کہ سب کو ایمان پر آ جانا چاہیے تھا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان سب کو نصیب نہیں ہوگا، اسی کو نصیب ہوگا 2 باتیں. نمبر 1 جو چاہے گا، نمبر 2 جس کے لیے خدا چاہے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. علامہ علی نقی نقوی المعروف بن نقن، علامہ نقن کی جو تفسیر ہے فصل الخطاب، اس میں انہوں نے اس آیت کا مفہومی ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ ہے، ایکسپلینیٹری ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جن کو اپنی نجات کی فکر ہے، جو چاہتے ہیں نجات یافتہ ہونا، ان کو ہدایت کرے گی. جو یہ کہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے تو بہت بڑے قاری بن جائیں گے لیکن اس پہ عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، اس کو اپنی روح میں، اپنے دل میں، اپنے سینے میں جگہ نہیں دیں گے، تو قرآن ان کی زبان پر تو ہوگا، ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوگا. لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ، اور پھر یہی وہ اونٹنی تھی کہ جو ایک دن جب یہ پانی پیتی تھی تو اس قوم کے پانی پینے کے لیے باقی نہیں رہتا تھا، اور نیکسٹ ڈے پھر یہ قوم پانی پیتی تھی، اس لیے کہ ایک دن پہلے پیا ہوا پانی، جو پوری نہر کا سارا پانی یہ اونٹنی پی جاتی تھی، وہ اس میں سٹور رہتا تھا، اور اس کے دودھ سے اس دن یہ لوگ استفادہ کرتے تھے جس دن ان کو نہر کا پانی نہیں ملتا تھا. یہ بات آہستہ آہستہ جو ان کے لیے امتحان تھی، اب یہ ان کو اریٹیٹ کرنے لگی کہ یار یہ کیا بات ہے کہ ایک دن یہ پانی پیتی ہے اور اس دن ہمیں پانی کی استفادہ کرنا اور ہمیں یوز کرنے نہیں ملتا ہے. کوئی آ جائے آگے اور اس اونٹنی کو قتل کر دے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر اس اونٹنی کو کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہوگے، لیکن ہم جو قوم حضرت صالح علیہ السلام میں سے، ہم لوگ کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. ہم اس قوم کے سب سے شقی ترین اور بدبخت ترین شخص کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کرسڈ، ہم لوگ جس کو سمجھتے ہوں کہ جو سب سے زیادہ کرسڈ ہو سکتا ہے اس کو بلائیں، جو سب سے بڑا گنہگار ہو سکتا ہے اس کو بلائیں، کہ جو آلریڈی اتنا بڑا گنہگار ہو اور آلریڈی اتنا زیادہ امپیور ہو کہ جس کو ویسے ہی اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کو ویسے ہی اس بات کا، جس پہ ویسے ہی عذاب ہونے والا ہے، تو اس سے بلایا جائے. اور ایسے ایک شخص کو بلایا گیا اور اسے یہ ٹاسک دیا گیا کہ تم نے جا کے قتل کرنا ہے اس اونٹنی کو. جیسے وہ ایک دن جب وہ پانی پینے کے لیے نہر میں اتری تو یہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا. جب اس کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا اس شقی ترین شخص نے، تو اب وہ تڑپ رہی تھی. جب یہ تڑپ رہی تھی تو اس قوم کے، یہ سنیے گا اس لیے کہ پھر اس کے فالوئنگ میں ایک حدیث آ رہی ہے، قوم کے جو افراد تھے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے خنجروں کو اٹھایا اور انہوں نے جا کر صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ایک ایک وار کرنا شروع کیا. ایک آیا اس نے ایک خنجر سے سٹیب کیا، دوسرا آیا اس نے اپنے چھری سے سٹیب کیا، اور اتنی سٹیبنگ ہوئی اس کیمل کی کہ بالآخر وہ شہید ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر سے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا کہ تم اپنے امتحان میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اب یہ بات یاد رکھنا، 3 دن کے بعد تمہارے چہرے پہلے یلو ہوں گے، پھر ریڈ ہوں گے، اور اس کے بعد بلیک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور ان کے گھروں کے اندر بجلیاں گئیں
اور یہ پوری کی پوری قوم اپنے گھروں کے اندر مری ہوئی پائی گئی. یہ تو اینڈ تھا. لیکن رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اشقل اولین، یعنی جو سب سے زیادہ شقی ترین شخص تھا وہ کون تھا؟ جس نے اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا. اور سب سے آخرین کے اندر کون تھا شقی ترین شخص؟ وہ کہ جس نے مولا کائنات علیہ السلام کے سر پر ضربت کو مارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث قرآن العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلى امام المؤمنین والمسلمین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلى سیدتنا مولاتنا فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وبه رزق الورى وبه ثبتت الوجود. اللهم صل عليه والصلاة والسلام عليه وكن ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.